ہم بھی رہ رہے ہیں اور ظالم بھی رہ رہے ہیں، سب زمین پہ اس کی رہتے ہیں، ہوا میں اسی کی سانس لیتے ہیں، پانی اسی کا پیتے ہیں، غذا اسی کی کھاتے ہیں، یہ سب کے لیے ہے۔ لیکن اللہ کی معرفت انہیں کو ملے گی جو غور و فکر کر کے اپنی اصلاح کر کے اللہ کی نبیوں کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے۔ تو اللہ کی معرفت جن کو حاصل ہوئی، ایمان لانے والے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں کہ نہیں، اس کائنات کا بنانے والا کوئی ایک ہے، کوئی ہستی شکتی ہے، اور اسی کا نام ہے اللہ۔ ہم اپنی زبان میں اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، گاڈ بھی کہہ سکتے ہیں، ایشور بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن سچی بات ہے کہ وہ ایک ایسی سرو شکتیمان طاقت ہے جس نے اس برہمانڈ کو بنایا، چلایا اور جو چل رہا ہے۔ یہ کہاں سے غذا آ رہی ہے، کہاں سے ہوا آ رہی ہے، کہاں سے پانی آ رہا ہے، کبھی غور کیا؟ اس پر غور کرنا چاہیے نا۔ ہم کوئی جانور تھوڑی کہ بس کھائیں پئیں اور موج مستی کریں۔ ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ ہم چنتن منن کریں گے، غور و فکر کریں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے، پھر ہم کو معرفت ملے گی۔ اور پھر جب ہم ایمان لائیں گے تو ایمان لا کر ہمیں مکتی اور موکش نہیں مل سکتا ہے خالی ایمان لانے کے۔ یہ پہلی سیڑھی ہے کامیابی کی۔ اب اس کے بعد دوسرا زینہ آتا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ایمان کے مطابق ہمارے عمل بھی ہونے چاہیے۔ بھلے انسان بننے کا ہم اپنے کردار سے اظہار بھی کریں، امانت دار بنیں، سچے بنیں، لوگوں کے خیر خواہ بنیں، اللہ کے آگے اللہ کے احسانوں کو یاد کر کے ہمارا سر اس کے آگے جھک جائے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو غور کریں، ایک گلاس پانی نہ ملے تو جان چلی جائے گی، 2 منٹ کے لیے ہوا نہ ملے، سانس نہ لے تو جان چلی جائے گی، 2 دن کھانا نہ ملے آپ ڈھال ہو جائیں گے، اور کہیں 10 دن نہ ملا تو آپ چلے ہی جائیں گے اس دنیا سے۔ کوئی بھی نعمت اگر اللہ تعالیٰ اپنی چھین لے، اس نے فرمایا اگر ہم اپنا پانی اتار لے جائیں نیچے، اس کے سوتے نیچے اتر جائیں، تمہیں پانی کون دے گا؟ رزق اپنا چھین لے تو روزی کون دے گا؟ اور اسی لیے کہا باتیں انسان تو بہت بناتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے انسانوں اور جنوں، تم اگر میری ربوبیت کا انکار کر رہے ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ دنیا خود سے بن گئی اور ہم خود سے پیدا ہو گئے اور ہمارا کوئی مالک نہیں ہے، ہم کو کسی کو حساب کتاب نہیں دینا ہے، اور یہ سب چیزیں بس ہم یوں استعمال کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، تو نکل جاؤ ہماری زمین اور آسمان کی سرحدوں کے باہر۔ اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو یہ کام کر کے دیکھو۔ نہیں کر سکتے، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، بے بس اور مجبور ہو۔ اور اگر تم نکلنے کی کوشش کرو تو یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، ہم تم پر شعلے، آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیں گے، تم چاہو گے بھاگ کر نکل کے بھاگ جاؤ تو نہیں بھاگ سکتے۔ اپنی اوقات کے اندر رہو، اور اگر اپنی بھلائی چاہتے ہو تو اس خدا کی جس کی نعمتوں پر پل رہے ہو اس کی شکر گزار بھی بن جاؤ۔ تو فرمایا نیک عمل کرو، ایمان لاؤ، پہلی سیڑھی۔ دوسری چیز نیک عمل کرو۔ لیکن ابھی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ ایک بچہ امتحان دیتا ہے، امتحان میں 4 پیپر ہوتے ہیں، اگر ایک پیپر میں وہ پاس ہو جائے تو کیا اس کو پاس مانا جائے؟ 3 پیپروں میں فیل ہو؟ بلکہ اگر 3 پیپرز اس کے پاسنگ مارکس لے آئے اور ایک پیپر میں فیل ہو جائے تب بھی اس کو فیل ہی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر 4 پیپر اللہ تعالیٰ نے دیے۔ پہلی چیز تو یہ کہ اس کائنات کو غور فکر کر کے اپنے رب کی معرفت حاصل کرو، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتاب اور جنت اور دوزخ اور آخرت پر یقین رکھو، ایمان لاؤ کہ یہ خدا ہے، اس کے ہم بندے ہیں۔ دوسری یہ کہ اگر ہم اس کے بندے ہیں تو اس کے شکر گزاری کریں، نیک عمل کریں، برائیوں سے بچیں، بھلائیاں کریں۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جس چیز کو تم نے بھلا سمجھا ہے اور اس کو پکڑا ہے، اس کے مطابق عمل کر رہے ہو، تو اس کی بات دوسروں تک پہنچاؤ تاکہ وہ لوگ بھی اللہ کے عذاب سے بچ کر وہ بھی نیک بن جائے، بھلے بن جائے، بھلا معاشرہ بن جائے۔ تو دعوت دو اللہ کی دین کی، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچاؤ، دوسروں کی برائیاں جو ہیں ان کو روکو، بھلائیاں پروان چڑھیں، ایمان لاؤ، عمل صالح کرو اور دوسروں کو ایمان کی اور حق کی دعوت دو۔ اب 3 باتیں ہوئیں، لیکن جب 3 باتیں آپ 3 زینے چڑھیں گے تو 4تھا زینہ مجبوراً آپ کو چڑھنا پڑے گا۔ اب کیا آپ کا کاروبار ڈاؤن ہو جائے گا، آپ سماج کے نکو بن جائیں گے، آپ پر طنز کیا جانے لگے گا، آپ کے خلاف آوازیں کسی جانے لگیں گی۔ مکے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چاہنے والوں پر پتھر چل رہے تھے اور درختوں میں باندھ کر مارے جا رہے تھے، برچی مار کر شہید کیا جا رہا تھا، گھر سے بے گھر کیے جا رہے تھے، فاقے کر رہے تھے، سب کچھ تو ہوا،
حق بات جان ہتھیلی پر رکھ لے، کرنا ہے گر سچی بات۔ آج ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، گھر سے مسلمانوں میں گناہ گاری اور بہت بیکاری اور بہت غلط کام ہے، اس کے باوجود اگر سچائی کہیں پر ہے، کہیں پر کچھ انش سچائی ہے تو وہ صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ آدمی کہے گا پھر کیا غیر مسلموں میں سچائی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، لیکن ان کے پاس اصول نہیں ہے۔ آدمی اس پر ڈرتا ہے۔ ہم جب آدمی کہ تقوی اختیار کرو، تقوی، تو تقوی آدمی سے کیا ہے؟ تقوی یہ کہتے ہیں تقوی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ بھائی کیوں اللہ سے ڈریں؟ اور جب آپ سے ٹریفک نیم کہتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، ٹریفک نیموں کا پالن کرو، اب آپ سمجھتے ہیں کہ گاڑی اگر تیز رفتار ہے، کنٹرول کے باہر ہے اور اچانک ہم کو کنٹرول کرنا پڑا تو ایکسیڈنٹ، ہم بائک کے حساب بجائے دائیں نہیں چلنے لگے اپنے انڈیا کے قانون کے مطابق تو ایکسیڈنٹ، ہر ایک میں ایکسیڈنٹ ہے۔ ٹریفک پولیس روک رہا ہے اور آپ نہ روکے تو پنشمنٹ۔ تو دنیا کی اس میں آپ کو خطرہ ہے، اور آپ جب روڈ پر چلتے ہیں تو آپ کو تقوی اختیار آتا ہے، ڈر لگتا ہے، اور نیموں کے النگھن پر سزا کا خطرہ ہے، اور اللہ کی زمین پر آپ دندراتے پھریں اور بغیر اس کے چلتے رہیں اور بے اصولیاں کرتے رہیں اور آپ کو سزا نہ ملے، پنشمنٹ نہ ہونا چاہیے نا۔ تو فرمایا کہ حق کی بات کرو، ایمان لاؤ، حق کی بات کرو، اور جب حق کی بات کہو گے تو لوگ تم کو ستائیں گے، تمہارے روزگار اور بزنس بیٹھ جائیں گے۔ ایسے موقع پر صبر سے کام لینا ہے۔ جو لوگ اس کو سن کر وہ قریب آنے سے ڈریں گے، ان کو سمجھانا ہے کہ دیکھیے ہماری زندگی، اصل زندگی یہی نہیں ہے بلکہ آخرت کی زندگی، یہاں پر اگر اللہ کو راضی کر لیں گے ہم تو آخرت کی ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی، لہٰذا ہماری ہمیشہ کی وہ زندگی ہے، اس کی کامیابی کی فکر کریں۔ کامیابی دنیا میں ایم پی، ایم ایل اے، چیئرمین اور پی ایم اور سی ایم بن جانے کی کامیابی نہیں ہے۔ ایک آدمی ایم پی بنا یا ودھائک بنا، جیتا، گلے میں ہار بھی پڑے، اس کی گاڑی پر پھولوں کے ہار لدے ہوئے ہیں اور وہ جا رہا تھا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب صاحب سب کچھ وہیں کی طرح رہ گیا ہے نا۔ نہ معلوم کتنے پی ایم تھے اور وہ بم بلاسٹ میں ختم ہو گئے، ہوائی جہاز کا سفر کر رہے تھے، تو کہاں ہے ان کو یہاں پر سب کچھ نصیب ہوا؟ نہیں، کامیابی اس کو کہاں کہی گئی؟ کامیابی دراصل وہ ہے کہ کل قیامت کے دن جو دنیا ہمیشہ والی زندگی، اس میں اللہ تعالیٰ کامیاب کر دے۔ فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچا لے، جنت میں داخل کر دے، یہی کامیابی دوستو، یہی کامیابی۔ تو فرمایا کہ تم جب یہ کرو گے، مصیبتیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، آزمائشوں کو صبر و تحمل سے برداشت کرو، ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، حق کی دعوت جس پر تم چل رہے ہو دوسروں کو بھی بلاؤ اس راستے پر، اور اگر کوئی مصیبت آئے اور مصیبت یقینی آئیں گے، صبر و تحمل سے کام۔ اگر یہ 4 چیزیں ہمارے اندر ہو جائیں تو ہم ایک سچے مسلمان اور انسان بن سکتے ہیں، ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، ہماری آخرت بھی۔ یہ گرچہ بہت چھوٹی صورت ہے لیکن بہت بڑا پیغام دیا ہے ہمیں غور و فکر کرنے کے لیے، چنتن منن کرنے کے لیے۔ ہم سب قرآن آیات کے آئیں گے، زندگی کا جائزہ لیں، یقین ہماری دنیا بھی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عنایت کرے، اپنی زندگی کی اصلاح، اپنے گھر والوں کی اصلاح اور اپنے معاشرے کی نوجوانوں کی اصلاح کرنے والا بنائے، اور اس پیغام کو اللہ کی طرف سے تک پہنچانے والا بنائے۔ آمین۔